السلام علیکم دوستوں، میں قائد حسین یونانی دواخانہ قدر سے آج سے 20 یا 22 سال کے پہلے کی بات ہے۔ امر اجالا جو کہ ہندو اخبار ہے، اس میں جو ہے وائی سی ہالن جو کہ انڈین ایکسپریس کے ایڈیٹر تھے، وہ کالم لکھا کرتے تھے اور میں ان کے کالم کافی پڑھتا تھا، اور واقعی وہ بچوں کے لیے بہت اچھی سیکھ لکھتے بھی تھے۔ تو ان کے 2 کالم ایسے آئیں گے جو مجھے بہت یاد ہیں آج تک بھی۔ لندن کے ایک گرجا گھر میں چارلس نام کا ایک آدمی تھا جو کہ وہاں پر 40 سال سے صرف گھنٹہ بجانے پڑتا۔ ایک دن ایسا ہوا، گورنمنٹ نے رول بدلے اور پادری نے ان کو بلایا اور کہا کہ آج سے آپ کی خدمات ختم اور کل سے آپ نوکری پہ نہیں آئیں گے۔ چارلس نے پوچھا وجہ کیوں آخرکار ایسا، تو انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ نے رول بدلے ہیں اور یہاں پر جو ہے چرچ میں سبھی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے آپ کی نوکری جو ہے وہ ختم ہے۔ چارلس پوچھتا ہے کہ آخرکار ایک گھنٹہ بجانے کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی کیا ضرورت ہے، لیکن پادری کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے رول ہیں وہ رول ہیں، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر وہ وہاں سے چل پڑا بیچارہ۔ تو جس طریقے سے چرچ کے آگے ایک سڑک سی ہوتی ہے نا پتلی، تو وہ اس طریقے سے وہ جا رہا تھا۔ آگے چلنے کے بعد پھر ایک نظر اس نے اپنی منزل کی طرف کو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ میری منزل تھی، اور پھر گردن لٹکا کے بیچارہ افسوس سے چلنے لگا۔ تو اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ آخرکار وہ کرے گا کیا، کیونکہ جس شخص نے 40 سال تک صرف گھنٹہ بجایا ہو، وہ آخرکار گھنٹہ بجانے کے سوا کیا کر سکتا تھا، اس کو آتا کیا ہوگا۔ بہرحال وہ چلتا ہے، اور چلنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ پہلے ایک سگریٹ پیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ آخرکار کیا کریں گے ہم زندگی میں اپنی۔ تو یہ سوچ کے اس نے سگریٹ کی تلاش کی، سگریٹ آس پاس کہیں نہیں ملی، قریب 1-1.5 کلومیٹر وہ پیدل چلنے لگا۔ چلنے کے بعد پھر ایک کھوکا ہاتھ آیا، کھوکے میں اس نے لے کے سگریٹ پی، اور سگریٹ پیتے پیتے پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو چرچ سے نکلنے کے بعد سگریٹ پینا چاہتے ہوں گے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ چرچ کے باہر ایک سگریٹ کا کھوکا ہی کھول لیا جائے۔ یہ سوچ کے اس نے جو ہے وہ سگریٹ کا کھوکا کھول لیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی جو تھی سگریٹ کی بکری اتنی ہونے شروع ہو گئی کہ جتنی اس کی چرچ میں تنخواہ بھی نہیں تھی، اس کو پیسے کی اچھی کمائی ہوئی۔ پھر اس کے ذہن میں خیال اور آیا کہ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہوں گی کہ جہاں پر لوگ سگریٹ پینا چاہتے ہوں گے لیکن آس پاس سگریٹ نہیں ملتی ہوگی۔ یہ سوچ کے اس نے ٹھیکے لیے اور اپنے اپنے کھوکے اس نے جگہ جگہ لندن میں لگوا دیے۔ تو کچھ سالوں میں وہ لندن کے بہترین امیر آدمیوں میں شمار ہونے لگا، اس کی بکری اتنی ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ میڈیا جو تھی وہ پیچھے لگ گئی، اس کے میڈیا نے پوچھا اس سے، انٹرویو لیا اس کا، طرح طرح کے سوال پوچھے، 10 طرح کے سوال پوچھے اس سے، لیکن ایک نے ایک سوال پوچھا آخرکار کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ یہاں پر ہیں، یعنی کہ اتنے مالدار ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو کہاں ہوتے۔ تو چارلس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر میں آج پڑھا لکھا ہوتا تو ایک چرچ کا جو ہے وہ گھنٹہ بجا رہا ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ کبھی بھی حالات سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی کچھ مسئلہ آپ کا کوئی خراب ہوا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایشور نے جو ہے آپ کے لیے کچھ اس سے بہتر جو ہے نا وہ کر رکھا ہو، کل جو ہے وہ اس سے بہتر ہو، آپ کا انتظار کر رہا ہو، لیکن ہم اسی افسوس میں اگر رہ جائیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ برا ہوا، تو پھر ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہمیشہ اپنے سوچ کو جو ہے نا پازیٹیو رکھیے، تو انشاءاللہ جو ہے نا نئے سے نئے راستے کھلتے ہیں، اور رزق دینے والا وہ ہے، وہی سب چیزیں ڈالتا ہے، وہی راستے آپ کے کھولتا ہے، ذہنوں میں بھی وہ ڈالتا ہے، اور لیکن جب اس کو کسی چیز کو برباد کرنا ہو تو ذہنوں میں ویسے ہی وہ نگیٹو تھاٹس آپ پہ ڈالتا ہے، تاکہ اس کی زندگی پھر اچھے سے پھر بری بھی ہونے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ اچھائی اور برائی جو ہے وہ اسی کے اختیار ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں جو ہے نا اپنے سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوسری جو کہانی بچی وہ میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ مجھے فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔